بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خلا پیشاب پخانے کے لیے جاتے تو آبادی سے دور چلے جاتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر نکلتے تو کہتے، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، لہٰذا تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جانا چاہے تو یہ کلمات کہہ لیا کرے، اعوذ باللہ من الحبس والحبائس، میں حبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے اللہ کا پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تمہارے لیے والد مانند ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں، جب تم میں سے کوئی پہانے کے لیے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کم از کم 3 ڈیلے استعمال کیا کرے اور گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے بیٹھے تو اپنی ذکر عضو محسوس کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب کوئی پہانے کے لیے آئے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور جب کوئی کچھ پیے تو ایک سانس میں نہ پیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی غسل کی جگہ میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ عموماً وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، چنانچہ اس نے آپ کو سلام کہا مگر آپ نے اس سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی طرف بڑھے تاکہ اسے روکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے رہنے دو اور اس کا پیشاب نہ روکو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ نے پانی سے بھرا ہوا ڈول منگوایا اور پیشاب پر بہا دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔